کیس میں جو توشخانہ والی ریٹ پٹیشن ہے اس میں ہم نے وڈرال کی درخواست دے دی تھی. وہ وڈراول کی درخواست ہم نے جنوری 2023 میں دی اور اب 11 مہینے ہو گئے تو ہم نے جج صاحب سے درخواست کر دی تھی کہ سر اس کا جس طریقے سے بھی ہو ایکسیپٹ ہو ڈسمسڈ ہو لیکن کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو. آج جج صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں اس کا فیصلہ کر دوں گا. سر جیسا بھی یہ فیصلہ ہو جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ بڑے دیر سے آیا, دیر سے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کے رائٹ سارے افیکٹ ہو جاتے ہیں. ججز صاحبان کو چاہیے کہ کچھ امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے رائٹس جو ہے ڈائریکٹلی پینڈنسی سے افیکٹ ہوتے ہیں, اس میں جلد سے جلد فیصلے کرنا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں فیصلہ آ جائے گا. اچھا بیرسٹر گور صاحب, اگر 20 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے اور آپ کو ریلیف بھی نہیں دیتی اسلام آباد ہائی کورٹ اور انٹرا پارٹی الیکشن, کیا 20 دنوں کے اندر پارٹی کروا پائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, لیکن ہم دونوں آپشن اس وقت کنسیڈر کریں. پہلے آپشن یہ کنسیڈر کریں گے, اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ درست نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ہمارا ایک رائٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں آپشن دیا ہے تو اس کو بھی ایکسرسائز کرے گی کیا انٹرا پارٹیز الیکشن کرانے کے نہیں. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں پارٹی اس کے متعلق فیصلہ کر دے گی بہت جلد انشاءاللہ. سجی وہ توشخانہ کیس میں خان صاحب جو ہے نا ان کو جو ہے نا نائر کیا گیا تھا, تو وہ ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں چیئرمین کا کینڈیڈیٹ نہ بن سکے. شاید اس وجہ سے تو نہیں کہا آپ لوگوں کو کہ 20 دن کے اندر الیکشن کروائے جائے. ٹیکنیکلی بتائیے گا فیصلہ موجود ہے اس کے دوران کیا خان صاحب انٹرا پارٹی دیکھیں لیگلی میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکنیکلی یہ ہے کہ کسی کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے جو پروویژن ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ہے, اور الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہی ہوگی جو آئین میں موجود ہے. آئین میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایسی ڈسکوالیفیکیشن آپ کی کنوکشن ہوئی ہو اور آپ کی سزا سسپینڈ ہوئی ہو دین آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں خان صاحب کوالیفائڈ ہیں, وہ ہر الیکشن لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ایون ادروائز وہ میٹر ہم چیلنج کر چکے ہیں. سر آصف علی زرداری نے رات بڑا بیان دے دیا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بغیر نہ پی ٹی آئی اور نہ پاکستان ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ چیئرمین ہے, چیئرمین تھے اور چیئرمین رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو یہ عوام کی آواز ہے, عوام کی آواز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواہش آصف علی زرداری کی کبھی پوری نہیں ہوگی. آسک ہم ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. سر کیا سمجھتے ہیں 28 کی جو ڈیٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے, خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں, غلبوں کا آرڈر جاری کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے, عدالتوں کے آرڈر پہ تو ابھی تک یہ تو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ پہ کے آرڈر پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا, تو دیکھتے ہیں کہ 28 کو کیا ہوگا. اچھا سر بتائیے گا کہ 28 کے حوالے سے آپ نے کل بتایا اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی ٹرولنگ کر رہی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب آپ اتنا استقبال نہ کروائیں, کہیں یہ خان صاحب کو باہر ہی نہ آنے دیں. اتنی عوام آپ بتا رہے تھے بڑا ایک ہم استقبال کریں گے, تو اس ڈر سے پھر وہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں, میں کہوں نہ کہوں استقبال لوگوں کے دلوں میں ہے, لیکن دیکھتے ہیں آگے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن نہیں لے کے آتے ہیں تو عدلیہ کو چاہیے کہ اوپن کورٹ کا مقصد کیا ہے. عدالت نے اگر یہ کہا ہے the court should have 2 options اور authority should have 2 options, either dropped or charges or produce him in the court. اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں دوبارہ الیکشن کمیشن کے حکم پر, کیا عمران خان کے بغیر وہ جیل میں ہی ہیں تو انٹرا پارٹی الیکشن؟ دیکھو انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہوتا ہے نا, تو جو کینڈیڈیٹ بنتا ہے کسی پوسٹ کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. پروپوزر سیکنڈر آپ کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, کسی MNA MPS کے لیے بھی ہونا ضروری نہیں ہے, کسی جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کا ان پرسن ہونا ضروری نہیں ہے. جو رہنما ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ان کو ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ گرفتاری کا بھی خدشہ ہے, یہ نہ ہو جائے گا. نہیں وہ نہیں. جیسے سپوز اگر میں بنتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا آپ پریزیڈنٹ بنانے وائس چیئرمین بنانے, تو میرا ہونا ضروری نہیں, جو ووٹر ہے ان کا ہونا ضروری ہے. ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس پہلے 27 لاکھ ووٹر ہوا کرتے تھے رجسٹر, ابھی 35 لاکھ سے بھی زیادہ, اور ہمارے پاس بہترین سسٹم ہے. اس کا ایک آن لائن سسٹم بھی ہے, ایک ایپ کے ذریعے سے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کرنے, تو پھر بہت جلد ہم ارینجمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا بیرسٹر گور صاحب کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ایز اے چیف الیکشن. بیرسٹر گور صاحب ایک بندہ ہے وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہے, منہ سے ماسک بھی نہیں اتار رہا, اور جب سے آیا وہ منہ سے نہیں ماسک اتار رہا, پتہ نہیں کیا ہے اس کو. اور وہ کل بڑی مثالیں دے رہا تھا کہ میں نے تو مطلب جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تب کی مثالیں دیتا ہے, میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, 2 روپے کی روٹی تھی, اور یہ اب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم خود کو سمجھنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کو اپنا جاگیر ہی سمجھا ہے, انہوں نے لوگوں کو بھی اپنا جاگیر سمجھا ہے, وہ تو کنگ بنا پھر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. سر جی کون سا سینئر وکلاء میں سے جو ہے نا PTI میں شامل ہو رہا ہے؟ سر ایک اندیا دے دیں, 2 منٹ ایک منٹ دے دیں, اندیا دے دیں بڑی وکیلوں میں سے. جی
गुलाम में से एक बड़ा वकील है, नाम सामने आ गया कि शायद वो पीटीआई में शमूलियत मुझे अभी फिलहाल कोई अंदाजा अच्छा, जरदारी साहब ने रात को कहा है कि जी बिलावल अभी इतना मिच्योर नहीं था और हमने भी बड़ी गलती की है इनके साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई 16 माह की। तो अहमद मीर साहब कहते हैं कि जरदारी साहब आपका बेटा अभी इमेच्योर है, तो वो कहते हैं बिल्कुल अभी उसमें वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस नहीं, और इमेच्योर बंदा जो है वो हमारा वजीर खारजा भी रहा 16 माह। देखिए वो जरदारी बाप है तो वो अच्छी तरह जानता है कि बेटा किस कैलिबर का है, लेकिन इन एनी केस बिलावल जो है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बाकी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, देखो उनका एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती रही है हम पीडीएम में नहीं है, हुकूमत में है। नून वाले कहा करती थी, मरियम कहा करती थी कि हुकूमत मेरी नहीं है, एनपी वाले कहा करते थे हम पीडीएम में, गवर्नमेंट में नहीं है। तो गवर्नमेंट थी किसकी? इम्पोर्टेंट सवाल ले लीजिएगा कि शायद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो है वो नून लीग के हवाले से जो है मेरे ख्याल में उनको जो है वो नई जगह मिल रही। क्या हो सकता है कि शायद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें? देखो ये पार्टी फैसला करती है इस बारे में, अगर फैसला करे तो मुझे नहीं पता कि वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कर लिया पार्टी की क्या स्टेटस है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। बहुत शुक्रिया।